سر عوام بھی خاصی پریشان ہے کہ یہ کیسی حکومت ہے جو تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس دینے کا کہتی ہے لیکن نئی نئی وزارتیں بنا کر بندے نوازے جا رہے ہیں، معاون خصوصی لگایا جا رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا یہ تعیناتیاں یا پھر جس طریقے سے لگائے جا رہے ہیں محکمے، یہ ایک لوٹ سیل ہے یا اتوار بازار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین کے مطابق 11% جو پارلیمنٹیرینز کا نمبر ہے اس کی کیبنٹ بنائی جا سکتی ہے، تو یہ آئین کی بالکل حدود کے اندر ہے۔ اور دیکھیں یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے کھلاڑی ہیں، ان کے فرنٹ ٹیم پلیئرز ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ بہتر اگر پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ ان کا پروگیٹو ہے۔ دیکھیں جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، اگر پی ٹی آئی سے پوچھے تو ان کی تو 80 کی کابینہ تھی، اور یہ تو اس سے آدھی سائز کی اس وقت کیبنٹ ہے۔ اور میرے خیال سے یہ ان کو یہ ضرور سوال ہونا چاہیے 4-5 مہینے بعد کہ ہر منسٹر نے یا منسٹر آف اسٹیٹ نے یا جو ایڈوائزر ہے اس کی کیا آؤٹ پٹ ہے یا وہ کیسا پرفارم کر رہا ہے۔ تو باقی تو آئین کے مطابق اگر چیزیں ہیں تو پھر تو اس پہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ اچھا، اور سر داخلہ کے ایک نہیں تین وزیر مقرر کیے گئے ہیں۔ محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، وفاقی وزیر طلال چودھری ہیں، وزیر مملکت پرویز خٹک ہے، مشیر وزارت ایک تو عہدیدار 3، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 7ویں سے دوسرے نمبر پر آ چکے ہیں دہشت گردی میں۔ دیکھیں جو مین منسٹر ہیں وہ تو فیڈرل منسٹر ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فیڈرل منسٹر تو محسن نقوی صاحب ہیں۔ جو ایم او ایس ہوتا ہے وہ جونیئر منسٹر ہوتا ہے، جو طلال چودھری صاحب کو جو قلمدان ملا ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے۔ وہ ان کی پاورز جو ہیں وہ obviously لمیٹڈ ہوتی ہیں، اسی طرح ایڈوائزر کی بھی پاورز لمیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے ایک ٹیم بن گئی ہے۔ اب کے پی کے حوالے سے جو انپوٹ، جس طرح پہلے پوری حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم جا کے افغان طالبان سے جرگہ کر لیتے ہیں یا ملاقات کر لیتے ہیں، تو ایک اچھا پرسپیکٹو کے پی کے حوالے سے جو ہے وہ انٹیریئر کو مل جائے گا۔ جو اگر کوئی کمی پیشی تھی تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ہر وزارت کے اندر ایم او ایس ہوتا ہے، جونیئر منسٹر ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اس کا کہ وہ ایک دوسرے کے دے آر سپورٹنگ آرمز، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، علیم خان ویسے تو اضافی وزارتیں جن کے پاس تھی ان سے واپس لی گئی ہے، لیکن علیم خان سے بھی نجکاری کی وزارت واپس لی گئی ہے، شاید انہیں پی آئی اے کی نجکاری نہ ہونے کی سزا دی گئی ہے، اور وہی حال مصدق ملک صاحب کا بھی ہے، ان سے بھی پیٹرولیم کی لے لی گئی ہے، اور آپ کے ناقد کہتے ہیں کہ شاید روس سے وہ سستا پیٹرول نہیں لا سکے، اس لیے اس کی پاداش میں انہیں بھی یہ سزا سنائی گئی ہے۔ دیکھیں روس سے تو حکومت سستا پیٹرول لے آئی تھی، اور اس کے بعد جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ تو روس سے تیل لا رہا ہے۔ جو میری نالج میں ہے کہ اب روس سے ریگولرلی تیل آ رہا ہے، لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس ان کی ریفائنریز میں وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ روس کے تیل کو، کروڈ کو ریفائن کر سکیں، جو کہ باقی ریفائنریز میں شاید نہیں ہے۔ تو اف آئی ایم ناٹ کریکٹ، میں نے یہ اسی طرح ہی جو ہے وہ سنا ہے اور ایک پریزنٹیشن کے اندر۔ باقی دیکھیں جو وزارتوں کے قلمدان چینج ہوئے اس میں علیم خان کا آپ نے ذکر کیا، تو دیکھیں آج بھی ان کے پاس کمیونیکیشنز کی وزارت ہے، وہ بہت بڑی وزارت ہے۔ تو obviously یہ شروع میں تو ایک وزیر کے پاس 3 قلمدان تھے، 3 وزارتیں تھیں، اب وہ ممبرز آ گئے ہیں تو وہ ان میں تقسیم ہو گئی ہے۔ تو یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ کسی کو جو ہے وہ ڈیفینڈر کھلانا چاہتا ہے یا اٹیکر کھلانا چاہتا ہے یا کہاں کھلانا چاہتا ہے۔ تو یہ پرائم منسٹر کی پلیسمنٹ ہے، جس طرح انہوں نے بہتر سمجھا۔ بالکل